نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم 4 موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارا جو پہلا موضوع ہوگا وہ ہے جنات کا انسانی عورتوں کو چھیڑنا۔ دوسرا موضوع ہے جن کسی عورت سے جمع کرے اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں۔ تیسرا موضوع ہے ہمارا مخنث یعنی ہیجڑے اولاد جنات ہوتے ہیں۔ اور ہمارا چوتھا اور آخری موضوع ہوگا اس عورت کا حکم جس کے شوہر کو جن اٹھا کر لے گئے ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے جنات کا انسانی عورتوں کو چھیڑنا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب تستر فتح ہوا اس وقت میں ایک راستے میں جا رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ ایک آتش پرست نے سن کر کہا، میں نے جب سے یہ کلمات سنے تھے اس کے بعد سے آج سن رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں کسریٰ کے پاس گیا۔ جب وہاں سے گھر واپس آیا تو میری بیوی کو میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی، جیسا کہ شوہر کے آنے سے ہوا کرتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تو میرے پاس سے گیا کب تھا؟ روز یہیں رہتا ہے۔ جب ہمارے درمیان یہ بات ہو رہی تھی اس وقت ایک جن آیا۔ اس نے کہا یہ عورت ایک دن تیرے پاس رہے گی، ایک دن میرے پاس رہے گی۔ ایک روز وہ آیا، اس نے کہا کہ میں جنات میں سے ہوں جو آسمان پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے چڑھتے ہیں، اور آج میرا نمبر ہے۔ اگر تو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو چل۔ میں نے کہا چلوں گا۔ جب رات ہوئی وہ آیا اور مجھ کو اپنی پیٹھ پر لاد کر چل دیا اور مجھ کو کہا کہ میری پیٹھ سے چمٹ جا، اور تجھ کو بہت سی خطرناک چیزیں نظر آئیں گی، مگر مجھ کو چھوڑنا مت ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ پس وہ آسمان پر چڑھا اور آسمان مل گئے۔ اس وقت کسی کے کہنے والے نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے سنتے ہی وہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جا گرے، اور میں نے یہ کلمات یاد کر لیے۔ جب صبح ہوئی میں اپنے گھر آیا، اس کے بعد وہ جن آیا، میں نے بھی یہی کلمات پڑھ دیے۔ اس کے پڑھتے ہی وہ کانپنے لگا اور گھر سے بھاگ گیا۔ پس جب وہ آتا میں ان کلمات کو پڑھ دیتا، پھر اس نے آنا بند کر دیا۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین اس انسانی عورتوں کو بھی چھیڑتے ہیں، اور جب یہ آدمی چلا جایا کرتا تھا تو وہ شیطان اس کی شکل بنا کر اس کی بیوی کے پاس رہتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، اچانک میری بیوی نے آواز دی، میں گیا۔ اس نے ایک سانپ کی طرف اشارہ کیا، اور اس سانپ کو ایک دفعہ میں نے جنگل میں بھی دیکھا تھا، شاید یہ وہی سانپ تھا۔ میں نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ اگر آئندہ تجھ کو میں نے یہاں دیکھا تو تجھے مار ڈالوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ چلا گیا۔ میں نے ایک آدمی کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھنا یہ کہاں جائے گا۔ بس وہ سانپ مسجد میں گیا اور ممبر پر چڑھ کر اڑ گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے کہ جن کسی عورت سے جمع کرے اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں۔ فتاوی ظہیریہ میں لکھا ہے کہ ابن عبدک کی کتاب الصلاۃ میں ہے کہ کسی عورت نے کہا کہ میرے پاس جن آتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ مجھ سے جمع کرتا ہے، اور مجھ کو وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو میرے شوہر کے جمع کرنے سے ہوتی ہے، اس پر غسل واجب ہے یا نہیں۔ ابو المعانی حنبلی ابن خطاب کی ہدایہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کسی عورت نے کہا کہ میرے پاس جن آ کر جمع کرتا ہے، کیا اس پر غسل واجب ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بعض حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اس پر غسل واجب نہیں، سبب وجوب غسل کے معلوم ہو جانے کی وجہ سے، یعنی علاج و احتلام کا نہ پایا جانا۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کہ کوئی خواب میں یہ حالت دیکھ لے اور انزال نہ ہو۔ جس طرح یہاں غسل واجب نہیں، اسی طرح جن کے جمع کرنے سے غسل واجب نہیں۔
مؤلف کہتے ہیں کہ اس تعلیل میں نظر ہے، کیونکہ جب اس عورت نے بیان کیا تھا کہ مجھ سے اس طرح جمع کیا جس طرح میرا شوہر کرتا ہے اور مجھ کو اس جیسی لذت محسوس ہوتی ہے، تو پھر علاج و احتلام کے معدوم ہونے کے کیا معنی، اور اگر ان کو معدوم مان لیا جائے تو پھر جمع کے کیا معنی۔ ہمارا تیسرا موضوع ہے وہ ہے مخنث اولاد جنات ہوتے ہیں۔ علامہ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحریم الفواحش میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مخنث اولاد جن ہوتے ہیں۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ کیسے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ حالت حیض میں اپنی بیوی سے جمع مت کرو مگر کوئی باز نہیں آتا، اور اس حالت میں بھی جمع کرتا ہے تو شیطان اس سے پہلے اس کی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس سے ہیجڑے یعنی مخنث پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا چوتھا اور آخری موضوع ہے اس عورت کا حکم جس کے شوہر کو جن اٹھا کر لے گئے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا ایک شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور گم ہو گیا۔ اس کی بیوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس کے گم ہونے کے بارے میں اطلاع دی۔ آپ نے اس کے خاندان والوں سے تصدیق فرمائی، انہوں نے کہا کہ واقعتاً گم ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کو حکم فرمایا کہ 4 سال تک انتظار کرو۔ وہ چلی گئی اور 4 سال کے بعد پھر آئی اور کہا کہ ابھی تک میرا شوہر نہیں آیا۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ اب تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اس کے بعد اس کا پہلا شوہر آ گیا اور وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا۔ آپ نے فرمایا تم عجیب ہو، ایک طویل زمانے تک غائب رہے اور گھر والوں کو موت اور حیات کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میرا غائب رہنا مجبوری کی وجہ سے تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا مجبوری تھی؟ اس نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا اور مجھ کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ ایک عرصے تک میں ان کے پاس رہا، پھر ان میں اور مومن جنات میں جنگ ہوئی اور مومن جنات ان پر غالب آ گئے اور ان میں سے کچھ جنات قید کر لیے گئے۔ قید ہونے والوں میں سے میں بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے سن کر کہا کہ تیرا قید کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، تو آزاد ہے، تیری مرضی ہے، چاہے تو یہیں رہ اور چاہے چلا جا۔ میں نے کہا کہ میں تو جانا چاہتا ہوں۔ پس وہ مجھ کو لے کر چل دیے۔ رات کو انسانی شکل میں مجھ سے باتیں کرتے چلے جاتے تھے اور دن میں بگولا بن جاتے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو کیا کھاتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ جس ہڈی پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا اس سے گوشت کھا لیا کرتا تھا، اور پیچھے بات ہو چکی ہے کہ جس ہڈی پر خدا کا نام لیا جاتا ہے وہ مومن جنات کا کھانا ہے، اور جس پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا وہ کافر جنات کا کھانا ہے۔ یہ اس وقت کی حالت ہے جب وہ کافر جنات کے قبضے میں تھا۔ آپ نے اس سے معلوم کیا کہ اور کیا پیا کرتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ غیر مسکر شراب، یعنی وہ شراب جس میں نشہ نہ ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے اختیار ہے، چاہے تو اس عورت کو لے لے اور چاہے اس کا مہر مقرر کر لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اور واقعہ اسی طرح مذکور ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بھی ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا۔ واللہ عالم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔